السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے آج کے بیان کا جو موضوع ہے وہ اچھے اخلاق ہیں، یعنی کہ جو اچھے اخلاق اپناتا ہے اس کو کیا بشارت دی جاتی ہے، وہ آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ ہم اپنا ٹائم ضائع کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے نام سے اپنی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ کے واسطے اچھے اخلاق اپنائیے، معاف کرنا سیکھیے، دوسروں کو معاف کرنا سیکھیے، دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کیجیے۔ جو آپ لوگوں سے ناراض ہو اس کو منائیے، اگر کوئی ناراض ہے اور وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کیجیے، بچوں کو معاف کرنا سکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ساری زندگی کا تہجد گزار، ساری زندگی کا روزے دار اور ایک طرف ہے، اور جو اچھے اخلاق سے بات کرتا ہے، جس کے اندر اچھے اخلاق ہیں، اس کا درجہ ان سب سے بڑا ہے۔ اب دیکھیے کہ ساری زندگی جو راتوں کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، اور وہ شخص جو گرمی کی پیاس کو برداشت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، ان کا درجہ ایک طرف اور اچھے اخلاق والے کا درجہ ان سے بڑا ہے، اس کا درجہ ان دونوں سے بڑا ہے۔ دیکھیے آپ نے کیا فرمایا، ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی زبان کی کڑواہٹ کو ختم کرنا ہے، دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کرنی ہے، جو ہم سے جوڑے ہم اس سے توڑیں، جو ہم پر ظلم کرے ہم اس پر صبر کریں۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتی ہوں کہ ایک صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اچھے اخلاق۔ پھر اٹھے اور دوسری جانب سے آئے اور پوچھا یا رسول اللہ، دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق۔ اور پھر اٹھے اور اٹھ کر آگے سے آئے اور پوچھا یا رسول اللہ، دین کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اچھے اخلاق۔ پھر اٹھے اور اٹھ کر پیچھے سے آئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق۔ وہ ایک ہی سوال بار بار پوچھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سوال کا ایک ہی جواب دیے جا رہے تھے کہ اچھے اخلاق۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے مڑ کر فرمایا کہ اے میرے بھائی، غصہ نہ کیا کرو، اچھے اخلاق اپناؤ، سہج جانا سیکھو، معاف کر دینا سیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے کہ اگر تم جھک جاؤ گے، معاف کرنا سیکھو گے، سہج جانا سیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے گا۔ نماز پڑھنا آسان ہے، روزے رکھنا آسان ہے، حج ادا کرنا آسان ہے، اور اگر جو تمہیں گالی دیتا ہے اس کو سلام کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ جو تم پر ظلم کرتا ہے، اگر وہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ جو تم سے بات نہیں کرتا، تمہاری طرف دیکھ کر منہ پھیر کر چلا جاتا ہے، اس کو سلام کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ جو تم سے بولتا نہیں، تمہارا حال نہیں پوچھتا، اس کا حال پوچھنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ جو شخص یہ سارے کام کر جائے گا وہ جنت الفردوس کا وارث بن جائے گا۔ ہم نے کیا کرنے ہیں؟ اچھا اخلاق ہی تو اپنانا ہے، سہج جانا ہی تو سیکھنا ہے، معاف کرنا ہی تو سیکھنا ہے۔ دیکھیے کیا کیا بشارتیں دی جا رہی ہیں کہ ہم میں جو اچھے اخلاق والے کا درجہ تہجد و روزے دار سے بڑا ہے۔ اچھا اخلاق جو اپنائے گا، معاف کرنا جو سیکھے گا، وہ جنت الفردوس کا وارث بن جائے گا۔ اچھے اخلاق اپناؤ۔ اخلاق کا 90% جو ہے، 90% زبان کے ساتھ تعلق ہے۔ ہم زبان سے اگر کسی کو کوئی بات کہتے ہیں تو وہ اس کے دل پر ایسی چبھتی ہے کہ وہ اگلے کا دل دکھ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں
कि किसी का दिल मत दुखाया करो। अगर उसी जगह हम उस शख्स को थप्पड़ मार दें, कुछ मार दें, तो उस थप्पड़ का निशान तो उसके चेहरे से मिट ही जाएगा, लेकिन जो बात हमने उसको कही होगी उसके निशान उसके दिल से नहीं मिटेंगे। हमने क्या करना है, हमने माफ़ी तो करना है। अगर कोई हमें कुछ बड़ा बुरा भला कह रहा है तो हमें आगे से उसको बुरा भला कहने की बजाय उसको माफ़ कर दें। हम सह जाएं, सब्र करें, गिबत ना करें, झूठ ना बोलें, दूसरों का दिल ना दुखाएं। अगर हम ये सब पर अमल करेंगे, गिबत नहीं करेंगे, गिबत भी बहुत बड़ा गुनाह है, झूठ भी बहुत बड़ा गुनाह है, अगर इन सब को हम निकाल देंगे, अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे, हम सच बोलेंगे, किसी की गिबत नहीं करेंगे, सह जाना सीखेंगे, माफ़ करना सीखेंगे, तो मेरे रब की कसम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपने करीब बिठाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि अच्छे इखलाक आजकल 90% लोगों के अंदर नहीं पाए जाते। बहुत से चंद से लोग हैं जिनके अंदर अच्छे इखलाक हैं। हम ऐसी बहुत सी बातें कह देते हैं जिससे औरों का दिल दुखता है। तो इंशाल्लाह आज से हम अहद करते हैं कि हम जो है अच्छे इखलाक अपनाएंगे, दूसरों का दिल नहीं दुखाएंगे, आगे से सह जाना सीखेंगे, माफ़ कर देना सीखेंगे। उम्मीद है कि आप सबको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स करें। शुक्रिया।